اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 14 ہے، سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ فرمایا لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم، انہم بے شک وہ یعنی کافر، لفی سکرتہم اپنے نشے میں ضرور، یعمہون بٹک رہے ہیں، کہ اے محبوب تمہاری جان کی قسم کہ بے شک وہ کافر لوگ جو ہیں یقیناً اپنے نشے میں بٹک رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی اجاگر فرمایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی خطاب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی جان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عزت اور تعظیم اور حرمت نہیں رکھتی جتنی مدینے والے کی جان اللہ کی بارگاہ میں عزت اور حرمت رکھتی ہے، کہ آپ کے علاوہ کسی کی عمر کی قسم اللہ رب العزت نے نہیں یاد فرمائی۔ انبیاء مرسلین جتنے بھی گزرے ہیں، کسی ایک کی بھی عمر کا یعنی اس طرح ذکر فرمانا یہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک جگہ بیان کیا تو کہنے لگے جی اس کے اندر کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ کی بھی قسم اٹھائی ہے کہ طور کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تو شہر کی بھی قسم اٹھائی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، تو اس میں محبوب کی کیا خصوصیت، یہ جو کہہ دیا ہے کہ تیری جان کی قسم، تو اس کے اندر یاد رکھیں اللہ رب العزت کا یہ جو قسم کو یاد فرمانا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ جو اس کے افراد ہیں، اس جنس کے جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طور کی قسم کو یاد فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بڑے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کو پسندیدہ جو ہے وہ طور کا پہاڑ ہے۔ جو شہر مکہ کی قسم کو ذکر فرمایا تو اس بات کی طرف اشارہ فرمایا دنیا میں بڑے شہر ہیں، لیکن جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ مکہ کا شہر ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بڑے انسان ہیں، انبیاء کرام تشریف لائے، رسول تشریف لائے، سب نے زندگی گزاری، لیکن اے محبوب جیسے تم نے زندگی گزاری ہے نا، مجھے اس کی قسم بقیہ نے بھی زندگی گزاری ہے، لیکن تیرا زندگی گزارنا مجھے خوش کرتا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے، اسی لیے میں تیری زندگی کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ ہے اصل میں، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اپنے محبوب سے جو خطاب فرمایا یہ عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ وجہ کیا ہے، کیوں مطلب یہ قسم ذکر فرمائی؟ تو علماء کرام نے یہاں بیان کیا بقیہ جتنے انبیاء کرام ہیں انہیں معجزات دیے گئے جو خارجی تھے، محبوب کو جو معجزات دیے گئے خارجی بھی دیے گئے، اور آپ کی زندگی میں جو تھے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے تو تمہیں عقل نہیں ہے؟ میری گزاری ہوئی زندگی کہ جاہلیت کا وہ زمانہ جس میں پاک دامن لوگ نہیں تھے، اس زمانے کے اندر بھی میں پاک دامن اور صاف ستھرا رہ کر زندگی گزاری ہے تمہارے درمیان، تو کیا تمہیں عقل اور شعور نہیں ہے؟ جس طرح دیکھیں نا، بندہ جو ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں بقیہ لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، عمومی طور پر بیوی جو ہے وہ جانتی ہے، بقیہ سارے لوگ مان بھی لیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیوی نہیں مانتی۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے اما خدیجۃ الکبریٰ ایمان لے کر آئی ہیں۔ دوست بھی عموماً جو ہے وہ رازدار ہوتا ہے۔ جب سرکار نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو دوستوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر ہی ایمان لے کر آئے۔ ملازم عموماً مالک کی دل سے عزت نہیں کرتا، وہ ایک مجبوری ہے کہ تنخواہ لینی ہے تو عزت کرنی ہے، تو غلام عموماً مالک کی عزت نہیں کرتا ہے، لیکن غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ بلکہ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے، بچپن میں، تو آپ کی والدہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اپنی قوم یعنی ننیال لے کر گئی۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ننیال گیا تو وہاں ایک قبیلے نے میرے ننیال کے قبیلے پر حملہ کر دیا، لوٹ مار مچائی، تو مجھے بھی ساتھ اٹھا کر لے گئے اور مجھے جا کر مکہ کا ایک بازار ہے اوکاز، اس اوکاز نامی بازار کے اندر حضرت حکیم بن حزام نے 400 درہم میں خرید کر اپنی پھپھی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دے دیا۔ کہتے ہیں پھر حضرت خدیجہ کا جب سرکار سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے نکاح کے بعد مجھے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ کہتے ہیں زندگی گزر رہی تھی، میرے چچا جان اور میرے والد گرامی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی ذریعے سے انہیں پتہ چلا کہ میں یہاں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو، میرے چچا کو بڑا مال عطا فرمایا تھا، ہم اپنے علاقے کے اندر گویا کہ چدراہٹ والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب پتہ چلا تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ جو ہے حرم کے پاسبان ہیں، حرم میں رہنے والے ہیں، اور آپ عبد المطلب کی اولاد ہیں، آپ غلاموں کو آزاد کرنے والے، اسیروں کو رہائی دلانے والے اور غریبوں پر شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے، یتیموں اور بے سہارا کے سہارا بننے والے ہیں۔ ہم اپنے بیٹے اور آپ کے غلام کے بارے میں آپ سے بات کرنے آئے ہیں، یہ پیسے ہیں، آپ ہمارے جو ہے ہم سے اس کی رقم لیں اور زید کو آزاد کر دیں کہ ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا بات ہی کوئی نہیں، زید تمہارے ساتھ جاتا ہے تو اسے ویسے ہی لے جاؤ، پیسے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ دیکھا تو دیکھ کر عرض کی کہ حضور مجھے لگتا ہے یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد گرامی ہیں۔ فرمایا لگتا کیا یہی ہے؟ تو اب سمجھے نا کتنی مدت کے بعد ملے، سینے لگے، ہچکیاں بندھی، کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو حضرت زید بن حارثہ کے والد فرمانے لگے یار اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، میں تجھے لینے آیا ہوں، یہاں تو سارا دن خدمت کرتا ہے، وہاں جا کر تو مخدوم، یہاں خادم ہے وہاں مخدوم بنے گا، یہاں غلام ہے وہاں آقا بنے گا، بڑا مال ہے اپنے پاس۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے ہاتھ کھینچ کر پیچھے کر لیا، کہا نہیں ابا حضور میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ کہا کمال کا آدمی ہے تو، آزادی کو غلامی کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہے، یعنی غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہا ہے کہ تو غلام رہنا چاہتا ہے، کمال ہے۔ تو سرکار نے دیکھا، کہا زید واقعی تو نے نہیں جانا؟ عرض کی حضور نہیں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے چچا ہیں، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں نے جتنا کرم والا، جتنا با ہمت اور عظمت فضیلت والا، غریبوں مسکینوں فقیروں کے ساتھ محبت کرنے والا آپ کو دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی دوسرے کو نہیں دیکھا، تو میں آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو معجزات ہیں، یعنی معجزہ دکھایا نہیں ہے انہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے، یہ نہیں انہوں نے کہا بکریوں نے سجدہ، یہ ہیں معجزات، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز زندگی ہی معجزہ ہے۔ دیکھیں نا جانی دشمن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف انہیں معاف کیا
بلکہ انہیں انعامات سے نوازا۔ حضرت ابو سفیان جنہوں نے کئی مرتبہ مدینہ پر حملہ کیا، جب فتح مکہ ہوا تو حضرت عباس ان کو لے کر آئے تو سرکار نے صرف نہ معاف نہیں کیا، معاف تو فرمایا ہی فرمایا، ساتھ اعلان بھی کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن مل گئے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو پیچھا کیا، سرکار کو پا لیا تو سرکار نے زمین کو حکم دیا کہ جو ہے وہ پکڑ لے، تو گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دنس کیا، پھر معافی مانگی، پھر سرکار نے چھوڑ دیا، لیکن انعام کا لالچ تھا، پھر سرکار کا پیچھا کیا، پھر سرکار نے حکم دیا، 2-3 مرتبہ ہوا تو کہنے لگا جی مجھے معاف کر دے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم کیسر و کسریٰ کے کنگن جو ہے اپنے ہاتھوں میں لوہے کے نہیں ہیں، یہ سونے کے پہنو گے، اور اس وقت تم ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی حضور مجھے لکھ نہیں دیتے؟ پھر سرکار نے لکھ دیا، اور وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں نا آپ عموماً فرمایا کرتے تھے یار مجھے نہیں ابھی موت آنی، حالانکہ ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں، کہتے یار کمال ہے سراقہ تو کہتا مجھے نہیں ابھی موت آنی، وجہ کیا ہے؟ کہا ابھی تک بشارت مصطفیٰ مکمل ہی نہیں ہوئی، میں نے کیسر و کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہننے ہیں، پھر مجھے موت آنی ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جو ہے فتح ہوا تو آپ جب وہ مال غنیمت آیا تو اس کے اندر کیسر و کسریٰ کے وہ کنگن آئے، حالانکہ سونا مرد پر حرام ہے، اور پہنانے کے لیے کون کھڑا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم جو بڑے سخت ہیں ان معاملات میں۔ فرمایا آؤ بھائی سراقہ، میرے محبوب کی دی ہوئی غیب کی خبر پوری ہونے لگی، آؤ، اپنے ہاتھوں سے پہنائے۔ تو سیدنا سراقہ بن مالک کے یہ تاثر ہیں کہ یار جیسا کریم، جیسی شخصیت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کسی اور کی نہیں ہے۔ انبیاء سارے کے سارے تشریف لائے، سارے عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کی عمر کی قسم کو ذکر نہیں فرمایا سوائے محبوب کی عمر کے۔ یہ محبت، اور بلکہ میرے امام اہل سنت تو مزید اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کیا محبوبیت کا درجہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے، کیا محبت کا درجہ ہے۔ ہدایت بخشش میں فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے تجھ کو مرتبہ دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو قسموں کا ذکر فرمایا، قرآن مجید میں محبوب کی کلام کی قسم، شہر کی قسم، سرکار کی عمر کی قسم، ہر جگہ کی یہ قسم جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے، تو یہ مرتبے کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں ضمناً یہ یاد رکھ لیجئے، یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، یہ لفظ بولنا چاہیے اللہ نے قسم کو ذکر فرمایا، یاد فرمائی، یہ مطلب اچھے لفظ ہیں، قسم کھائی کے لفظ جو ہے نا اچھے لفظ نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کو جو ہے وہ بیان کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ بنایا نہ پیدا کیا کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عزیز اللہ کو ہو، بلکہ مکتوبات امام ربانی جن کا کل عرس مبارک تھا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جب توحید کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، جلال الدین اکبر بادشاہ جو کہہ رہا تھا کہ نبی کا دین پرانا ہو گیا ہے، محمد کا کلمہ پرانا ہو گیا ہے، اب وہ پرانا کلمہ نہ پڑھو، وہ پرانا دین نہ پڑھو، اب کلمہ بھی یہ ہے تمہارا لا الہ الا اللہ معاذ اللہ اکبر رسول اللہ، کہنے لگا معاذ اللہ کہنے لگا یہ پرانا ہے جو تم کلمہ پڑھتے ہو محمد رسول اللہ۔ ان کے سامنے کھڑے ہونے والی شخصیت جو ہے وہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، حدیث قدسی لکھی
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں بھی نہیں ہوں، بس تو ہی تو ہے، اور میں نے سب کچھ ترکت لأجلک، میں نے ساری کائنات کو اے اللہ میں نے تیری محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا، میرے نزدیک کسی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی تیری اہمیت ہے، میں تجھ سے ہی پیار کرتا ہوں۔ تو امام ربانی کہتے ہیں کہ جواب پھر آیا، کیا محبوب میں بھی ہوں تو بھی ہے، خلقت لأجلک سوا کا، میں نے ساری مخلوق کو تیرے لیے ہی پیدا کیا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ تجھے اپنے نور سے میں نے بنایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مطلب اس حدیث قدسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نام اوڑی، خزانے سارے تیرے۔ تو یہ بہت بڑی، علماء فرماتے ہیں کہ محبوبیت کو بیان کرنا اور اللہ کا اپنے محبوب کو اس طرح خطاب فرمانا، محبوب تیری عمر کی قسم۔ اور امام اہل سنت نے جو پہلے جس طرح بیان کیا، فرمایا کہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، شمس اور ضحیٰ یہ دو صورتوں کے نام ہے، سورۃ الشمس، سورۃ الضحیٰ۔ فرمایا کہ کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، محبوب کی زلف و دوتا کی قسم۔ دوتا کہتے ہیں کنڈل والی، کہتے ہیں جو سورۃ الشمس آئی ہے یہ محبوب کے چہرے کی خوبصورتی، اور سورۃ الضحیٰ جو آئی ہے یہ بھی محبوب کی خوبصورتی، اور جو واللیل سورت آئی ہے اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کنڈل والی جو کالی زلفیں تھی، اللہ نے ان کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ تو محبوب کی محبوبیت، اور الحمدللہ الحمدللہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ سید شاہ البرکات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عموماً اپنے بیانات کے اندر فرمایا کرتے تھے، لوگوں جہاں تم دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو، کرنا چاہیے، لیکن اس بات کا سب سے زیادہ شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ فرمایا ابھی تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، قیامت کے دن تمہیں ضرور سمجھ آئے گی کہ اللہ نے تمہیں کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، تم پر کتنا فضل فرمایا کہ تمہیں بن مانگے ہی اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اور علماء اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، تبلیغیں کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دروس درس دیے، تو کوئی اتنے زیادہ پیروکار نہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء میں سب سے کم زندگی گزارنے والے اور سب سے زیادہ غلاموں کو لے کر جانے والے۔ اور ساتھ ہی اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا، ان کی زندگی میں ازدواجی زندگی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جلال تھا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فقر کا نمونہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جن کی زندگی میں فقر کا نمونہ بھی ہے، شادی کا نمونہ بھی ہے، تجارت کا نمونہ بھی ہے، اور کام کاج کرنے کا نمونہ بھی ہے۔ ہر چیز، تاجر سرکار کو دیکھے گا، ملازم بھی سرکار کو دیکھے گا، آقا بھی سرکار کو دیکھے گا، اور کام کرنے والا ہر کوئی بندہ اپنے اپنے اعتبار سے محبوب کو دیکھے گا اور اس انداز سے زندگی گزارے گا۔ اسی لیے اللہ نے محبوب کی زندگی کی قسم کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ کامل ترین نمونہ کہ سرکار نے جو ہے امت کی رہنمائی اور امت کو سکھانے کے لیے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور سونے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے بھی دھوئے ہیں، جوتیاں بھی مرمت فرمایا۔ میں نے بتایا نا،
جو جس اعتبار سے بھی سرکار کو دیکھے گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ مکمل پائے گا۔ یہ نہیں کوئی مالک کہے کہ مجھے نہیں ملتا اس زندگی سے کچھ، یہ کوئی ملازم کہے مجھے نہیں کچھ مل سکتا، فقیر کہے مجھے نہیں مل سکتا، جو ہے بادشاہ وزراء سلطنت کرنے والے وہ کہے ہمیں نہیں اس زندگی میں کچھ مل رہا، نہ اللہ نے محبوب کی وہ زندگی اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمر عطا فرمائی ہے کہ جو شخص جیسا بھی ہے اسے محبوب کو دیکھ کر زندگی گزارنی ہے، تو فرمایا لعمرک، اے محبوب تیری جان کی قسم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔